کو ناپ کے رکھا ہے اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول کوئی ابتدا نہیں، والآخر کوئی انتہا نہیں، والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا
بتا نہیں چلا، اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے، اور فلاں روڈ ہے، اور فلاں مکان ہے، اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم۔ الہ کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ، کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔ ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا۔ ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہا اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، بھائی علی ادھر رکھو، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی، 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی۔ حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر علماء فرماتے ہیں
سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے، اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے، اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا۔ اللہ اللہ، ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کہو، اللہ، اب کہو خدا۔ کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمان نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاگ کے سننا، کسی جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنے۔ ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے، اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اللہ، اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا۔ پہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا۔ میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں۔ اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا، اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق، ترق کا مطلب ہے کھٹکھٹانے والا۔ کاف ہٹا دو تو طرأ، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا۔ اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے، جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے۔ اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے۔ تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، اب اور ڈولنا چاہیے، تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ، تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہاں کی پیش کی آواز باقی رکھی، ہو، تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ نے ہم سے مانگا،
کہو ہم سے اقرا کہو کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو آخرت بھی سکھی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے، دو نور اتارے، اس کے لیے اللہ نے دو نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے۔ یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے، ایک سورج کا ایک چاند کا۔ میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے۔ ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا، اور دوسرا نور ہے قرآن واتبعوا النور الذی انزل معاہ، اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو، تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر۔ مطلب میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے۔ جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے 571 عیسوی ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور 22 اپریل ہو اور 628 بکرمی ہو اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے۔ کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد، تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے
بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. ہمیں جو کوئی اوئے کر کے بولا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے. تو میں نے اوئے کیوں آکھے ہوئے, تو ہوندا کون ہے میں نے اوئے آکھن والا. تو یہ اوئے ہے, یا محمد. آپ نے کہا مہیم, ہاں ہاں جی جی حاضر. تھا بھی کافر, کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم, تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے. کیسے فتح ہو جائیں گے, ہمیں روٹی نہیں ملتی. اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک, امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا. یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے. جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا. آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے. اور پھر باقی رہے گی تیسری بات, موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی. تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا, کہنے لگا میں نہیں مانتا. واپس چلا گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, سارا عرب کلمہ پڑھ گیا. وہ کہنے لگے بھئی پہلی بات تو ہو گئی, لیکن کلمہ نہیں پڑھا. حضرت صدیق کا دور گزر گیا, حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا. تو کہنے لے بھائی دوسری بھی ہو گئی, اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گئی, چل ویلی ہوں تم ہی کلمہ پڑھ لا. تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا, مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے, اس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے. تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں. جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا, اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا, اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے, اندر بھی باہر بھی, اور آواز جا رہی ہے دور دور تک, گھروں میں بھی. اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو, حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو, واہ ویلے کرنے چھوڑ دو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ, ان کے پیچھے چل پڑو. اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا. سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے. چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں, پورے پاکستان میں ہو رہی, چوریاں ہونے لگی. تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ. کاغذ قلم کاغذ قلم. اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام, رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو, اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو, اور آج شہر کا دروازہ کھول دو. پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں, اور فرمایا کھول دو, اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا. جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا. تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو,
गुलाम बनो, मेरे रब की कसम उसकी मदद देखोगे। नेहामा कादसिया की जंग बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, उसके लिए सिपाहियों के लिए गल्ला इकट्ठा करना था और खाना फराहम करना था। तो एक इलाका था मीसान, वहां जानवर बहुत थे, चरवाहे ज्यादा थे। तो हजरत साद बिन अबी वकास ने अमर बिन आसिर अंसारी को, आसिम बिन अमर अंसारी को भेजा कि वहां से जानवर लेकर आओ। जब ईरानियों को पता चला, उन्होंने सारे जानवर जंगल में छुपा दिए। जब ये 500 का दस्ता पहुंचा तो उनसे कहने लगे, भाई हमें कुछ जानवर चाहिए, मिल जाएंगे? कभी कोई नहीं थे, तब मोई हुई बकरी कोई नहीं, तो की वे खड़ा आ गए हो। तो वो सारा वाकई कुछ भी नहीं था। तो वो खड़े थे कि जंगल से आवाज आई, हा नहनु हा नहनु हा नहनु। ये अरबी का एक मुहावरा है, आओ हमें पकड़ लो हम हाजिर, आओ हमें पकड़ लो हम हाजिर, आओ हमें पकड़ लो हम हाजिर। जोर से आवाज आई। तो जब ये जंगल में गए तो सब गाय, बकरियां, भेड़, बैल यूं सर झुका के खड़े हुए थे। खबरम रसीद इमशब के निगार खाही आमद, सरमन फिदा राहे बसवार खाही आमद, नशवद नसीब दुश्मन के शवद हलाक तेगत, सर दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। क्यों क्यों, आओ आओ हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। मेरे नबी के साथ जब हुआ तो उनके गुलामों के साथ भी हुआ। 10 तारीख है, हज का दिन है, और आप कुर्बानी के लिए जानवरों को बुलवाते हैं। 100 ऊंट लाए जाते हैं, उनमें से 63 ऊंट आगे लाए जाते हैं जो आपने ज़बह करना है। उनमें से 5 ऊंट आपके सामने खड़े किए जाते हैं, उनमें से 1 ऊंट आपके सामने लाया जाता है, और आप बर्छा उठाकर उस पर यूं मारते हैं ज़बह करने के लिए। जब पिछले ऊंटों ने देखा कि ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ज़बह हो गया, तो सारे ऊंटों में जंग शुरू हो गई, और हर ऊंट रस्सी तोड़ा के पहले आके ज़बह होना चाहता था। न शवद नसीब दुश्मन के शवद हलाक तेगत, सर दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह के हबीब से सुलह कर लो। हमारी बगावत है जब सारा बाजार झूठ बोल रहा हो, जब 100 में 100 ताजिर झूठा हो, कोई लाखों में एक सच्चा हो, तो उसका सच इतने बड़े तूफान का मुंह कैसे मोड़ेगा। जब 100 में 100 ताजिर मिलावट करता हो, जब 100 में 100 ताजिर धोखा देता हो, जब 100 में 100 ताजिर डंडी मारता हो, जब 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए, रेडी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता। हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है। हमारा मिस्त्री धोखेबाज है, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है। मैं कहां कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेडी वाला नजर आया दूर से, सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी। रेडी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं। तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग। तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेडी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं। खोल कर कुछ बोले नहीं, पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए। जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया,
یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں، یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ، میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو۔ عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں